السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی آج دوسری قسط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شیب ابی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول پیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا، یعنی عام الفیل۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے، یعنی ان کو ملک شام کے روشنی میں ملک شام کے محل دکھائی دیے۔ اور بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ نبوت کے وقت بعض ایسے واقعات پیش آئے جو بالکل انہونے تھے۔ مثلاً ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے۔ کسریٰ جو بادشاہت تھی ایران کی، وہاں کا جو ان کا ایوان تھا، ان کا جو محل تھا، اس کے 14 برج جو تھے وہ گر گئے۔ اور مجوسیوں کا جو آتش کدہ تھا، آتش کدہ فارس جو تھا، وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ بحیرہ سادہ خشک ہو گیا، اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ یہ روایات جو ہیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی گئی، وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ آپ کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھیں۔ ام ایمن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، چنانچہ یہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبوت تک کا سارا دور خود قریب رہ کر دیکھا۔ اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئیں، یعنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک ام ایمن نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ سویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا حضرت حمزہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور ہوں، اعصاب مضبوط ہوں اور ان کی عربی زبان خالص و ٹھوس ہو جائے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا کی تلاش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے اس دوران جو خواتین بنو سعد کے قبیلے سے بچوں کو لینے کے لیے مکہ آئی تھیں، ان خواتین میں بنو سعد کی خواتین میں جو ایک قافلہ آیا تھا ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، لیکن جب ان کو معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ایک خاتون حلیمہ بنت ابو زویب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا۔ اس بارے میں حضرت حلیمہ خود بیان کرتی ہیں اپنا یہ واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گود لینے کا واقعہ تفصیلات خود بیان کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کے کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔
میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بچہ بھوک سے اس قدر بھی لگتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزور سی اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے امید رکھتے تھے کہ ہمیں مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کا بوڑھا دادا ہمیں کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں ان سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس چلی جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو ہی لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا، اور صرف اس وجہ سے لیا کہ مجھے کوئی اور بچہ نہیں مل سکا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی گود میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امڈ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، ہاں مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں کہنے لگیں، او ابو زویب کی بیٹی، یہ کیا ہے؟ ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ میں کہتی، ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی، اس کا تو کوئی یقیناً خاص معاملہ لگتا ہے۔ پھر ہم بنو سعد قبیلے میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتیں تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتیں۔ ہم دودھ دوہتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرواہا لے کر جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتیں۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے مضبوط اور بڑا لگتا تھا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا، کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا اور ہم خوشی خوشی اسے لے کر دوبارہ اپنے قبیلے میں آ گئے۔ اس کے بعد
تقریباً آپ 2 برس تک وہیں رہے، پھر آپ کے سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ سینہ مبارک چاک کرنے کا واقعہ، اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح مسلم میں بتائی ہے۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کر ڈالا۔ پھر آپ کا دل نکالا اور دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر اپنی ماں یعنی دایا حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد قتل کر دیا گیا۔ ہم لوگ، ان کے گھر والے جو تھے، جلد جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال تک اپنی والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے مرحوم شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کیا۔ اس کے بعد واپسی کے راستے میں، ابھی راستے کی ابتدا ہی تھی کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر آپ وفات کر فرما گئیں۔ وہیں انہیں دفن بھی کر دیا گیا۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا زخم، گہرا زخم لگا تھا جس نے پرانے زخم بھی تازہ کر دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کے لیے ویسی رقت نہ تھی۔ وہ آپ کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے۔ ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا، اس پر آپ کو بٹھاتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ ایک نرالی شان پانے والے ہیں۔ لیکن ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ عبد المطلب نے انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو کہ آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت میں دے دیا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا، آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا اور 40 سال تک سے زیادہ عرصے تک آپ کو قوت بہم پہنچائی، حمایت کا سایہ دراز رکھا، اور آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت آگے آئے گی۔ ابو طالب زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی، ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا بہترین نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ ابن عساکر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑ گیا، لوگ قحط سے دوچار تھے، تو قریش نے کہا، ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے جیسے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس کی پشت کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت انہوں نے دعا کی،
آسمان پر بادل کا ایک بھی ٹکڑا نہیں تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔